سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے بلکہ پرسوں ہم نے قرآن عظیم الشان کے علوم کے حوالے سے جو بحث کی اس میں غرائب القرآن، غریب القرآن، غرائب التفسیر یا غریب التفسیر کے حوالے سے علماء امت نے بحث فرمائی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بحث کی۔ کل ہم سبق نہیں پڑھ سکے، جمعے کا دن بھی تھا اور ہمارے علاقے کے دیوبند کے مشہور عالم یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، فقہ اور حدیث پہ گہری نظر رکھنے والے دیوبند سے تعلیم و تعلم کا اور جمعیت علماء کا سبق پڑھ کے لوگوں کو پڑھانے والے محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا۔ دعا ہے الہ العالمین ان کی اس طویل عمر میں کی گئی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ فرمائے اور ان کے بعد ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یقیناً اس علاقے پہ بہت بڑا سایہ تھے آپ، اور آپ نے نہ صرف اکتساب علم کیا بلکہ ملک کے معروف دینی اداروں میں آپ نے وہ تعلیمی سرگرمی لوگوں تک پہنچائی جیسے جامعہ اشرفیہ لاہور اور جامعہ مدنیہ لاہور میں آپ نے بہت بڑی خدمات انجام دی۔ غالباً جامعہ اشرفیہ کے اس وقت کے محتمم حضرت کے شاگرد ہیں۔ اللہ جل شان ان کی مساعی جمیلہ کو مقبول فرمائے۔ اور کل ایک محدث وہاں تشریف لائے تھے جنازے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کا بدل امت کو عطا فرمائے۔ تو اس وجہ سے کل سبق میں غیر حاضری رہی۔ باہر کیف
غریب القرآن پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور کل ہی ایک عالم گفتگو کر رہے تھے کہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ان کا جسد تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ان کا مشن باقی رہتا ہے، اور بعد میں آنے والے اچھے نائبین ان کے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر لکھی، ظاہر ہے وہ جب وفات پائے ہوں گے تو بہت بڑا علمی خلا رہ گیا ہوگا، بعد میں ان کا نعم البدل تو نہیں آیا لیکن بدل آئے۔ اللہ جل شانہ حضرت اقدس حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بدل بھی ہمیں عطا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ غریب القرآن میں کے موضوع کے حوالے سے ایک فصل لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں غریب القرآن الذی ذکر فی الحدیث بمزید الاہتمام، وخصص ببیان الفصل انواع، فالغریب فی فن التذکیر بآلاء اللہ ہی آیت جامعۃ لجملۃ عظیمۃ من صفات الحق عز وجل۔ تذکیر بآلاء اللہ کے فن میں جو غریب ہے، یہ وہ جامع آیت ہے جو اللہ جل شانہ کی عظیم صفات کو ایک جملہ میں یا ایک آیت میں جمع کرنے والا ہے، یا ایک مختصر صورت میں جمع کرنے والا ہے۔ مثلا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یا سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ جل شانہ کی عظیم صفات کو اس صورت میں جمع کیا، اور اس وقت کے جتنے طبقات تھے ان سب پہ رد کیا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے دہری، ان پہ بھی رد ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں ایک نہیں مانتے ان پہ بھی رد ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں جیسے یہود تھے، عیسائی تھے، مشرکین مکہ تھے، ان تینوں پہ رد ہے لم یلد ولم یولد میں۔ وہ لوگ جو مشرکین تھے اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ جل شانہ کا ہمسر ند مقابل برابر کی کوئی ذات مانتے تھے، ان پہ بھی رد ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی آخری آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ ان تمام کو ذکر کرتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ۔ اسی طرح سورہ مومن کی پہلی آیات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا تذکیر بآلاء اللہ۔ آلاء اللہ کہتے ہیں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو،
اللہ نے امت پر جو کرم اور فضل اور احسان کیا، مخلوقات پر جو احسانات کیے، اس حوالے سے اس کو ذکر کیا۔ فرمایا فالغریب فی فن التذکیر بایام اللہ، اگر اس حوالے سے دیکھیں، آیت ہی آیت یبین فیہا قصۃ قلیلۃ الذکر او قصۃ معلومۃ یجاء فیہا بمزید تفصیل۔ کبھی تو اللہ جل شانہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ قصہ لے آتے ہیں جو قلیلۃ الذکر ہے، کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ ایک قصہ جو پہلے سے معلوم ہے، ذکر ہو چکا ہے، اس کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہیں۔ او قصۃ عظیمۃ الفائدہ، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا قصہ لے آتے ہیں جس کے فوائد بہت ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ مختلف اور کثیر اعتبارات کے نکلنے کا محل ہوتا ہے وہ قصہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ذکر ہوتا ہے، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ احادیث پاک میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حوالے سے الفاظ موجود ہیں کہ کاش موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا یہ سفر اور لمبا ہوتا تاکہ ہمیں اور فائدے کی باتیں ملتی۔ تیسرا والغریب فی فن التذکیر بالموت، ایک تذکیر بآلاء اللہ ہے، ایک تذکیر بایام اللہ ہے، اور ایک تذکیر بالموت اور تذکیر بما بعد الموت۔ فرمایا والغریب فی فن التذکیر بالموت وما بعد ہی آیت تکون جامعۃ لأحوال القیامہ، یہ وہ آیت ہے جو احوال قیامت کے لیے جامع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں بھی ذکر ہے کہ ایسی ایسی آیتیں موجود ہیں، اور حدیث میں ایسے ایسے مناظر ذکر کیے گئے ہیں قیامت کے، گویا کہ آدمی کو لگتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، کأنہ یری القیامۃ بعینہ، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میں آنکھ سے قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں تو اسے ذرا تصور کی نگاہ کھول کے دیکھنے دیجیے، اور یہ پڑھیے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یہ سارا منظر ایسا بیان کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والغریب فی فن الاحکام، آگے بڑھتے ہیں کہ فن احکام میں غریب کیا ہے۔ ہی آیت تکون مشتملۃ علی بیان حدود تعین وضع خاص مثل تعین 100 جلدۃ فی حد الزنا، او تعین ثلاث حیض او 3 اطہار فی عدۃ المطلقہ۔ فرمایا یہ ایسی آیات ہیں جن میں
حدود کا بیان ذکر ہو، وہ مشتمل ہو بیان حدود پر اور کسی خاص وضع کو یا متعین کرتا ہو۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ 100 کوڑے لگنے ہیں حد زنا میں، یا 3 حیضوں اور 3 طہروں کا جو مسئلہ ہے اسے ذکر کرنا مقصود ہو۔ آگے غریب کی ایک اور قسم بتاتے ہیں، والغریب فی فن المخاصمۃ ہی آیۃ یقع فیہا سوق الجواب نہج غریب یقطع الشبہ بأبلغ وجہ۔ جیسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کمثل الذی استوقد نارا، غریب اور عجیب انداز سے کسی اٹھے گئے سوال کا جواب دینا، اور ایسا جواب اور ایسا بلیغ جواب ہو کہ شبہ بھی زائل ہو جائے اور دل بھی مطمئن ہو جائے۔ یا کہیں ایسا ہو کہ عبادت اصنام کی شناعت ذکر کی گئی ہو، بتوں کی جو عبادت ہے اس کی برائی کو بیان کیا گیا ہو لیکن غریب انداز۔ خالق و مخلوق، مالک و مملوک کے بیچ میں عجیب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کیا گیا ہو، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وَهَكَذَا بَيَانُ شَنَاعَةِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ مَرْتَبَةِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ وَالْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ بِأَمْثِلَةٍ عَجِيبَةٍ، عجیب مثالوں کے ساتھ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان فرق کو ظاہر کیا گیا، خالق و مخلوق کے درمیان۔ یہ 6 قسمیں ہو گئیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے غریب کی بتائی۔ پانچ قسمیں ہو گئی۔ ہاں جی، غریب فی فن تذکیر بآلاء اللہ 1، فی فن تذکیر بایام اللہ 2، فی فن تذکیر بالموت و بما بعد۔ ان کو اکٹھا کریں تو 5 اور ان کو الگ الگ کریں تو 6 بنتی۔ اور غریب فی فن الاحکام، اور اسی طرح غریب فی فن المخاصمہ، جس طرح کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن عظیم الشان کے 5 بڑے مضامین بتاتے ہیں جو ہم نے پچھلے جو علوم تھے اس میں پڑھا تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ آگے فرماتے ہیں وغرائب القرآن لیست بمحصورۃ فی ابواب مذکورہ، جو گزری ہوئی صورتیں ہیں ان میں غریب القرآن محصور نہیں ہے، قید نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ کیسے؟ فَأَحْيَانًا يَكُونُ غَرِيبًا مِّن جِهَةِ بَلَاغَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کے بلاغت کے جہت سے یہ کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اسلوب سورہ رحمان، اللہ جل شانہ نے اسے کس عجیب انداز سے ذکر کیا ہے۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا گیا ہے اسی وجہ سے، قرآن کا حسن ہے سورہ رحمان۔ وَأَحْيَانًا يَكُونُ غَرِيبًا مِّن جِهَةِ
تصویر صورت سعید و شقی، تصویر صورت سعید، صورت سعید و شقی، اچھے اور برے آدمی کا، خوشبخت اور بدبخت آدمی کا الگ الگ جہت سے جو تصویر کھینچی گئی ہے۔ وجاء فی الحدیث لکل آیۃ ظہر و بطن، حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے کہ ہر صورت کا، ہر آیت کا ایک ظاہری شکل و صورت ہے اس کی، اور ایک معنوی باطنی جس میں علوم و معارف ہوتے ہیں۔ بہرحال وعلی ھذا القیاس، اس پہ انہوں نے اور بھی بحث کی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، صفحہ 81، 82 اور 83 اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مبحث ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ تقریباً جڑا ہوا مبحث ہے۔ بحث ہے نظائر القرآن۔ علوم القرآن میں سے علم نظائر القرآن کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس میں ایک لفظ اور کلمہ جو متعدد آیات میں علیحدہ معانی کے لیے آیا ہے، ان معانی کا تعین کیا جاتا ہے اس علم میں۔ اس موضوع پر متقدمین میں سے مقاتل بن سلیمان اور متاخرین میں سے ابن فارس اور ابن الجزری نے جامع کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ متقدمین میں سے مقاتل بن سلیمان اور متاخرین میں سے ابن فارس اور ابن الجزری نے اس پہ مفصل کتابیں لکھی ہیں، پڑھنے کا مضمون ہے۔ میں ایک مثال سے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں دوسرے علم کی طرف۔ مثلا قرآن کریم میں ایک لفظ ہے عطیہ۔ دیکھیے قرآن عظیم الشان سورہ مریم میں اس کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں
حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سورہ مریم کی ابتدا میں آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، 7 اور 8 کو دیکھیے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے لیے اولاد کیسے ہوگی، بیٹا کیسے ہوگا، بچہ کیسے ہوگا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی تو عاقرہ ہے، بانجھ پن کا شکار ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں تو انتہائی درجے کے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ اب یہاں معنی کیا کرتے ہیں زکریا علیہ السلام کے حوالے سے؟ بڑھاپا، میرا بڑھاپا حد سے بڑھ چکا ہے، کبر بھی بڑھاپے کو کہتے ہیں، لیکن عتیہ کا مطلب ہے انتہائی درجے کا بڑھاپا۔ اس وقت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ انتہائی درجے کا بڑھاپا، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، یہ میرے لیے آسان ہے، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وہاں تو مضمون بتایا، لیکن ہمارا یہاں موضوع جو ہے وہ لفظ ہے، عتیہ، میرا بڑھاپا حد سے بڑھ گیا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے عتیہ کا۔ اور اسی صورت میں ذکر ہے غالباً، وہاں کیا مراد ہے؟ دوزخیوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہاں ترجمہ کیا جائے گا کہ تم میں سے کون اللہ کے سامنے زیادہ سرکش ہے، وہاں عتیہ کا معنی سرکشی کے ساتھ کیا جائے گا، اور یہاں بڑھاپے کی انتہا کے ساتھ۔ گویا یہ ایک مستقل علم ہے، اس کے لیے جو لوگ مفصل بحث دیکھنا چاہتے ہیں وہ رجوع کریں۔ اس مضمون میں مقاتل من سلیمان ابن فارس اور ابن الجزری کے کتابوں کی طرف ایک اور موضوع ہے، قرآن عظیم الشان کا اقسام القرآن، اقسام قسم کی جمع، قسم کی نہیں۔ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے اس میں ان تمام طریقوں کو اختیار فرمایا گیا ہے جو ان کے فہم کے لیے، تفہیم کے لیے مفید ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اس زمن میں اللہ جل شانہ اپنے اس پاک کلام میں بعض چیزوں کی قسمیں اٹھائیں۔ قسموں کا آنے والے حکم سے کیا تعلق ہے؟ اور اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس موضوع پر
علماء نے بھی کافی کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو 751 ہجری کو وفات پائے ہیں، انہوں نے اس پہ کتاب لکھی اقسام القرآن۔ ہر زمانے میں تکلم کا ایک طریقہ ہے۔ جو اہم چیز ہوتی ہے، ضروری چیز ہوتی ہے، اس میں تاکید کرنا مقصود ہوتی ہے، لوگ اس میں قسم اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ کیا قسم اٹھانا ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا موقف ٹھیک تو اس پہ قسم اٹھانا ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جو عادت بن جاتی ہے، جسے یمین لغو کہتے ہیں، فضول قسم۔ کوئی بندہ ہے جو ہر بات کے ساتھ واللہ 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 کہتا ہے، قسم میں تو بخدا، تو اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اس عادی قسم خور کے قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لوگ اسے جانتے ہیں کہ تو ہر بات کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، تو گویا اس کی عادت ہے۔ میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے یہ قصہ میں کیا کرتا ہوں قسم کے بیان میں، کہ ہم ملا سے آ رہے تھے، ویگن میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا، چیر اتللے بابا ولا سے ملا پور اتللے اوما، اور ولا صدا سے میں اکڑا، ولا صدا سے میں۔ تو اب اس نے نہ تو مطالبہ کیا تھا کہ آپ قسم اٹھاؤ، اور نہ اس نے کسی بات پہ انکار کیا تھا کہ یہ اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم لاتا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عادی قسم خور ہے۔ یعنی بے جا بے ضرورت بغیر مطالبے کے قسم اٹھانے والا آدمی ہر وقت بغیر جملہ میں دیکھے کہ، کلام میں دیکھے کہ اس میں تاکید کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، قسم اٹھائے، وہ عادی قسم خور ہے، اور اس کی قسم یمین لغو کے ضمن میں آتا ہے۔ دوسرا یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے قسم اٹھا لے، بغیر جانے پہچانے قسم، تحقیق نہ کرے اور قسم اٹھا لے، اور بعد میں وہ اس کی تحقیق غلط نکل آئے۔ بلا تحقیق قسم اٹھانے کو یمین منعقدہ کی ایک شکل بنتی ہے اس سے۔ مثلا کوئی آدمی یہاں آ کے کہے کہ میں پنڈی جا رہا ہوں، اسلام آباد جا رہا ہوں، اور یہاں سے نکل جائے پنڈی کی طرف، اڈے کی طرف نکل جائے جہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ پنڈی جا رہا ہے، لیکن آگے گیا تو کورونا کی وجہ سے ہڑتال ہو گئی تھی۔
آپ کو نہیں پتا تھا، آپ تو اپنے سبق میں مشغول رہے۔ وہ اڈے پہ گیا تو گاڑیاں نہیں جا رہی تھیں، وہ واپس گھر چلا گیا یا کسی اور کام کے لیے چلا گیا، اٹک چلا گیا، پنڈی نہیں جا سکا، گوندل منڈی چلا گیا، پنڈی نہیں جا سکا۔ آپ کو اس نے بتایا کہ وہ پنڈی اسلام آباد جا رہا ہے۔ ادھر سے دوسرا آدمی آیا، آپ سے پوچھتا ہے فلاں آدمی کدھر ہے؟ تو آپ اسے کہیں وہ تو پنڈی چلا گیا ہے، اسلام آباد چلا گیا۔ تو ایک اور آدمی کہے نہیں بھائی وہ تو گوندل میں پھر رہا تھا۔ تو آپ کہیں نہیں قسم سے وہ اسلام آباد چلا گیا۔ اس دوسرے آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کہیں قسم سے وہ اسلام آباد چلا، کیونکہ اس نے آپ کو بتایا۔ آپ نے قسم یوں اٹھانی تھی کہ مجھے قسم ہے اس بات کی کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، تب تو آپ پہ قسم نہ آتی، کیونکہ اس نے بتایا تو ہے۔ آپ نے کہا قسم سے وہ اسلام آباد چلا گیا، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں کہ اسلام آباد کے تو رستے بند ہیں، گاڑی نہیں گئی، ہڑتال ہو گئی تھی، وہ تو گوندل چلا گیا تھا۔ اب آپ کو اس بات کا علم نہیں، تو آپ نے خلاف واقعہ بغیر تحقیق کی قسم اٹھائی، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ، اور اس پہ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا اگر کسی معاشرے میں غلام ہیں تو اسے آزاد کرنا ہے۔ تو گویا آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ یمین منعقدہ کی دوسری صورت مستقبل پہ قسم اٹھانا ہے کہ آپ مستقبل پہ قسم اٹھائیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، پرسوں کروں گا، مہینہ بعد کروں گا، اور وہ آپ نہ کر سکیں، یا آپ کہیں کہ میں یہ فلاں کام نہیں کروں گا اور آپ وہ کام کر لیں، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ اس کے لیے بھی یہی 3 کام کرنے ہوں گے تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ 3 میں سے ایک کام، ایک ہے یمین غموس، غمس غوطے کو کہتے ہیں۔ غموس ہے قصداً ماضی یا حال پہ خلاف واقعہ قسم اٹھانا، قصداً۔ مثلاً آپ کسی آدمی کو تلاش کر رہے ہیں، میرے پاس آ جائیں اور مجھے کہیں فلاں آدمی کدھر ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ فلاں آدمی اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، میں کہوں وہ تو ادھر نہیں ہے، وہ تو لاہور چلا گیا ہے، آپ کہیں بھائی ادھر ہی تھا، رات کو تو ادھر تھا، کہا بھائی رات کو ادھر تھا لیکن لاہور چلا گیا ہے، میں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو میں کہوں قسم سے وہ چلا گیا۔ اب یہ جو قسم ہے یہ خلاف واقعہ قصداً، معلوم ہوتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی، حال پہ، ابھی وہ کمرے میں بیٹھا ہے، حال کی بات ہے، حال پہ آپ نے خلاف واقعہ قسم اٹھائی۔ یا ماضی پہ، آپ کو پتا ہے کہ کل کوئی آدمی کوئی چیز لایا یا خود آیا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ فلاں آدمی آیا تھا کل، آیا تو تھا وہ کل، آپ کو پتا بھی ہے کہ آیا تھا، آپ نے کہا نہیں وہ تو نہیں آیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ کدھر آئے، تو وہ آپ کو کہے کہ بھائی اسے دیکھا گیا ادھر، اور ادھر جب دیکھا جائے تو وہ آپ کے پاس ضرور آتا ہے، آپ کہیں قسم سے وہ نہیں آیا، تو خلاف واقعہ ماضی پر خلاف واقعہ آپ نے قصداً قسم اٹھائی، یہ یمین غموس ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا حل توبہ ہے، اللہ معاف کر دے تو کر دے۔ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ہے حقوق اللہ کا اور ایک پہلو ہے حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ کا جو پہلو ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور حقوق العباد کا جو پہلو ہے اس کے لیے، حقوق اللہ کا جو پہلو ہے اس کے لیے معافی ہے اگر اللہ جل شانہ معاف کر دیتے،
اور حقوق العباد کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اگر بندے معاف نہ کریں تو۔ حقوق العباد کا جو پہلو ہے اس میں معافی نہیں۔ تو یمین کی 3 قسمیں ہوئیں، یمین لغوہ، یمین منعقدہ کی 2 شکلیں، اور یمین غموس اس کی 2 صورتیں ماضی اور حال کے حوالے سے۔ تو غموس غمس کو کہتے ہیں، اس کا کیا جزا ہے، بدلہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے جہنم میں غوطے دیے جائیں گے، غمس غوطے کو کہتے ہیں، کوئی معافی نہیں، کیونکہ یہ قصداً عمداً خلاف واقعہ قسم اٹھائی گئی۔ یہ تو اقسام ہوئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں تب بھی آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، یہ ایک غلط تصور ہے۔ آپ حق پہ ہیں اور قسم آپ سے مانگی جا رہی ہے، عدالت آپ سے مانگ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، فقہ کا ہمارا قاعدہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جس آدمی نے دعویٰ کیا کہ فلاں کام اس طرح ہے، قاضی اس سے گواہ مانگے گا، گواہ لے کے آؤ کہ تم جب کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہے، کس نے دیکھا ہے، کون گواہ ہے آپ کا کہ یہ ایسا ہی؟ البینۃ علی المدعی، مدعی پر گواہ ہے، والیمین علی من انکر، اور قسم ہے ان پر، اس پر جس نے انکار کیا ہے، منکر۔ ایک مدعی ہوتا ہے کسی بھی مقدمہ میں اور ایک منکر ہوتا ہے، مدعی پر گواہ ہے اور منکر پر قسم ہے۔ تو یہ تو فقہ کا قاعدہ ہے، قسم تو اٹھا سکتے ہیں، اور یمین کا ذکر قرآن نے کیا۔ البتہ یہاں کہنا کچھ اور مقصود ہے۔ ہر زبان میں، ہر علاقے میں قسم اٹھانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ضروری اہم بات پر تاکید کے لیے لوگ قسم اٹھاتے ہیں۔ عرب سے کے اندر اسلام سے قبل بھی یہ طریقہ رائج تھا۔ اس وقت بھی 3 چیزیں ایسی تھیں جو کسی بات کو صحیح ثابت کرتی تھی۔ نمبر 1، وقت حاکم کا فیصلہ، بادشاہ وقت جس کے حق میں فیصلہ کر دے وہ بات صحیح ہو جاتی تھی۔ دوسرا شہادت، گواہی، اور تیسرا قسم۔ عرب شعراء نے ان تینوں قسموں کا ذکر اپنے اشعار میں بھی کیا۔ قرآن عظیم الشان سورہ نحل آیت نمبر 38 میں ذکر کرتا، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کے نام پہ مضبوط قسمیں اٹھاتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ نہیں اٹھائے گا اسے جو مر جائے۔ یہ کون کہتے تھے؟ کفار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب دوسرے معبودان کی عبادت کرنے والے، معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے لوگ اللہ کی قسم اٹھاتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں، مضبوط قسمیں اٹھاتے تھے۔
اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں اٹھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، جو اس عقیدے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ وہ لات، منات، عزا، پانی، آسمان، ستاروں، روشنی، اندھیرے وغیرہ کی بھی حلف کا لفظ بھی آیا ہے اور یمین کا لفظ بھی آیا ہے۔ قسم کی قدر مشترک میں تو یہ تینوں کلمات برابر ہیں، اس لیے بعض جگہ ہم معنی بھی آئے ہیں، جیسے سورہ مائدہ میں فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم۔ ایمان یمین کی جمع و قسم کو کہتے ہیں، اذا حلفتم حلف بھی قسم کو کہتے ہیں۔ آیا ایک ہی جگہ ہے، مگر ان کا محل استعمال جدا جدا مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ قسم جہاں لایا گیا وہاں عموماً مراد اس سے شہادت ہے، اور یہی مفہوم زیادہ طور قرآن مجید کی دوسری قسموں میں بھی، دوسرے قسموں میں بھی ہے، کیونکہ شہادت کا بدل، شہادت کو قسم کا بدل قرار دینا بھی ہوا ہے۔ سورہ نور میں لعان کا طریقہ بیان کرتے ہوئے بجائے گواہوں کے 4 قسمیں کھانے کا حکم دیا، ان قسموں کو لفظ شہادت سے تعبیر کیا۔ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 6، فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، مگر ان کے اپنے نفس انہوں نے دیکھا، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، 4 قسمیں ہیں، یہ 4 گواہیاں نہیں، 4 قسمیں ہیں، انہ لمن الصادقین، کہ وہ کہے گا کہ میں 4 مرتبہ اللہ کی قسم کا کے کہے گا کہ وہ سچوں میں سے، اور 5ویں دفعہ پھر کہے گا اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اسی طرح کائنات ارضی اور سماوی بھی وجود خداوندی پر شہادت ہے، مصنوع بنی ہوئی چیز صانع پر گواہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فجر میں دیکھیے آیت نمبر 1 سے 5 تک، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلے، بے شک اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے، لذی حجر۔ یمین کا جو لفظ ہے نا، یہ دائیں ہاتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یمین قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ عرب کے ساتھ چلے نا کسی محفل میں، تو ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ درمیان میں اور بڑا آدمی کون ہے، وہ کمرے میں داخل ہوگا یا گیٹ میں داخل ہوگا یا کوئی جگہ آگے بڑھنے کی آ جائے۔ مثلا سب بڑے رستے پہ جا رہے ہیں، اچانک ایک گلی آ گئی ہے، تو اس گلی میں پھر ایک آدمی کو آگے بڑھنا پڑے گا، باقیوں کو پیچھے چلنا پڑے گا، سنت بھی ہے۔ تب کیا مراد ہوا یمین سے؟ دایاں ہاتھ۔ لفظ یمین کا معنی دایاں ہاتھ ہے، عموماً کسی عقد اور معاہدے کے وقت ہاتھ میں ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ عرب شعراء نے اسے استعمال کیا ہے،
قرآن کریم میں یہ کلمہ جو ہے زیادہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے سورہ نحل آیت نمبر 91، فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ، پختگی کے بعد بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ان کی تاکید اور پختگی کا ذکر بھی فرمایا۔ حلف کا لفظی معنی کیا ہے؟ معاہدہ، دوسرے کو اعتماد میں لینا۔ دور جاہلیت میں عرب کے بادشاہ نعمان بن منذر کو کسی نے جا کر کہا کہ نابغہ شاعر تیری بیوی پر عاشق ہے، تو نابغہ نے اپنی پاک دامنی کو پیش کرتے ہوئے کہا حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ ولیس وراء اللہ للمرء مذہب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی قسم کھا کر اپنی پاک دامنی کو بیان کر دیا، اب تجھے بھی اس پر یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ کا نام آ جانے کے بعد انسان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ تو حلف کا لفظ استعمال کیا، حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ۔ دور جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کے نام کا غیر مسلم بھی احترام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کو قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ قسم کھانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اسم پاک پر اعتماد رکھتا اور قسم دینے والا بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به الا منافق۔ کنوز الحقائق للمناوی میں یہ روایت جلد 4 صفحہ 157 پہ مذکور ہے، یعنی مومن کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم سب سے زیادہ قابل قدر و احترام ہے، اس لیے وہ تو اسی نام پر اکتفا کرے گا، اور اگر اس کا مقابل بجائے اللہ پاک کے نام پاک کے طلاق کی قسم کا مطالبہ کرے جیسا کہ آج کل عام رواج ہے، تو وہ بھی منافقوں والا کام کر رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم عظیم پر اعتماد نہیں رہا۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے معاملات میں، لوگ قسم اٹھاتے ہیں اور دوسرا کہتا ہے چل یار تو نے قسم اٹھائی تو بس کام ختم۔ صاحب تفسیرات احمدیہ مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ، باہر دن ہوتا تھا، اسے پتہ ہوتا تھا کہ دن ہے، لیکن وہ اندر کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ تو اس کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ یا اس کے حالات جاننے کے لیے یا اسے دھوکہ دینے کے لیے آیا، تو کہنے لگا حضرت رات ہو چکی ہے۔ تو نے کہا نہیں یار دن ہے۔ اس نے کہا قسم سے حضرت رات ہو گئی۔ نے کہا اچھا رات ہو گئی ہے؟ تو ساتھ کوئی بیٹھے، اس نے کہا چلو بھائی رات ہو گئی۔ اس نے کہا حضرت رات کہاں ہوئی ہے، دن ہے ابھی تو۔ اس نے کہا وہ قسم اٹھا رہا ہے بھائی، کیسے نہ مانے کہ رات ہو گئی ہے نہیں۔ تو جب بحث کی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام پر کہ شیطان نے انہیں قسم وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تو ان دونوں نے قسم پہ اعتبار کیا، کیونکہ مومن کا کام ہے کہ وہ قسم پہ اعتبار کرے۔ ایک قسم اٹھانے والا ہے جھوٹا، ایک قسم اٹھانے والا ہے سیدھا۔ آپ کو تو نہیں پتا کہ اس کے دل میں جھوٹ ہے سچ، اس نے تو قسم اٹھائی ہے اور آپ نے قسم کا احترام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں حلف کا ذکر انہی مقامات میں آیا ہے جہاں قسم کھانے والے نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔
قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، جس کو اصطلاح قرآنی میں منافق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یحلفن کا کلمہ، یحلفون کا کلمہ اس حوالے سے آیا ہے، اور ان سب آیات میں تذکرہ ہوتا ہے منافقین کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم اٹھانے والی کی بات پر اعتماد نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے قرآن عظیم الشان کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل پر اعتماد مت کیجیے، تابعداری مت کیجیے اس کی، قسم ہے۔ قرآن عظیم الشان میں قسم کے حروف بھی آئے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، ای وَرَبِّی، آپ فرما دیجئے ہاں اور قسم ہے میرے رب کی یہ قیامت حق ہے۔ سورہ تغابن میں فرماتے ہیں قُلْ بَلَا وَرَبِّی لَتُبْعَثُنَّ، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ سبا میں آیت نمبر 3 قُلْ بَلَا وَرَبِّی لَتَأْتِيَنَّکُمْ، آپ کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں، مجھے قسم ہے اپنے رب کی کہ وہ ضرور تم پر آئے گا، وہ تم پر آئے گی قیامت۔ عربی زبان میں واو، تا اور با کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، واللہ، تاللہ، باللہ۔ جو آدمی بہت زیادہ علماء میں سے جو آدمی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کلام کرنے لگے نا تو وہ کہتا ہے واللہ باللہ ثم تاللہ، تینوں قسمیں اکٹھی اٹھا لیتا، وہ سارے حروف لے آتا ہے جو قسم کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہے۔ واو کا لفظ دیکھیے سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یاسین حضور سے خطاب ہے، اے سردار دو عالم۔ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کا نام ہے، خطاب ہو رہا ہے، اے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت والے، قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے۔ سورہ یوسف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تو یوسف کو یاد ہی کرتا رہے گا، کہا جا رہا ہے۔ بہر کیف یہ مضمون بھی کافی لمبا اور عظیم ہے، مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک فائدہ ہے کہ یہ تا کا جو لفظ ہے نا، تا کا حرف قسم میں جب بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص، کسی اور لفظ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ واو کو آپ نے دیکھا القرآن کے ساتھ استعمال ہو گیا، با بھی اس کے علاوہ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 82، یہ حوالے لکھیے، سورہ صاد آیت نمبر 82، وہاں پہ کیا فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فَبِعِزَّتِكَ، یہاں قسم کے لیے با استعمال ہوئی ہے اور لفظ اللہ پر نہیں، عزت کا
اللہ جل شانہ سے ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ لام کا حرف بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ حجر آیت نمبر 72، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں آپ کی جان کی قسم، اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں، بخاری شریف جلد ثانی میں اسے پڑھاتا ہوں، اس میں فرماتے ہیں کہ لعمرک کا معنی ہے لعیشک، تمہاری زندگی، تمہاری حیات۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ حضرت کو فرماتے ہیں، حضرت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو فرماتے ہیں قسم ہے تیری جان کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اقسام القرآن پر ایک تفصیلی کتاب تحریر کی ہے۔ اب جنہوں نے مزید اس میں اضافہ چاہنا ہے، دیکھنا ہے، وہ اس پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تمام علماء سلف کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم اٹھائی کی، البتہ معتزلہ اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا کلام اور اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ زمخشری نے اس پہ لکھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ربنا یعلم، ربنا ہمارا رب جانتا ہے، کا کلمہ جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ قسم کے سب جملوں سے زیادہ مؤکد قسم ہے۔ فرماتے ہیں لقد میں بھی لام تاکید کے لیے آتا ہے، قد بھی، اور یہ پھر ماضی پر داخل ہو جائے تو ہم پڑھ چکے ہیں لقد نصرکم اللہ، ماضی اس پر قد اور قد پر لام داخل ہو جائے تو تاکید بر تاکید قسم کے معنی کو مستفاد کرتا ہے۔ ایک اور فائدہ سمجھ لیجیے آخری، قرآن مجید میں 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عظیم کی قسمیں کھائیں اور باقی مقامات پر اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ فرمایا والتین والزیتون، تو ہاں یہاں لفظ رب محذوف ہے، ورب الزیتون سے شرح کی جائے گی۔
اور یہ اس لیے قسم کھائی کہ عرب ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک قسم عمومی اشیاء کے لیے بھی کھائی ہے، مثلا فلا اقسم بما تبصرون سورہ حاقہ آیت نمبر 38، وما لا تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ ایک اور فائدے کی بات ہے، بعض آیات میں قسم سے پہلے لا کا حرف بھی آیا، جس کو بعض علماء تفسیر نے زائد قرار دیا، اور معنی یہ فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں، لیکن یہ لا مخاطب کے ذہن میں موجود ہونے والے شبہ کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور پھر اس پر قسم کھا کر مضمون کو محقق کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی جو بات ان کے ذہنوں میں موجود ہے کہ آپ پر صرف زبانی طور سے اقرار ایمان ہی کافی ہے، یہ بات درست نہیں، مجھے تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حکم نہ مان لے، فیصلہ کرنے والا۔ ایک اور فائدہ، اکثر جگہ قسم کا جواب ساتھ ہی موجود ہے، جیسے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جواب آ گیا۔ بعض جگہ جواب قسم بعد میں آتا ہے، جیسا کہ فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، مگر جواب قسم آیت نمبر 3 میں فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اب عبارت یوں ہوگی والقرآن ذی الذکر لنہلکن اعداءک، سمجھ گئے بات کو۔ ایک اور فائدہ ہے کہ مقسم بہ کا تعلق قسم کے مضمون کے ساتھ دلیل اور شہادت کا تعلق بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی سورہ ضحیٰ آیت نمبر 1 تا 3، قسم ہے دوپہر کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ناراض ہوا، یعنی جس طرح دوپہر کو سورج کی روشنی اور تاریک رات کی تاریکی میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کی نبوت اور رسالت اور دربار خداوندی میں قبولیت اور کامیابی کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا، جیسا کہ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، آخر میں کیا کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود۔ آیات میں گھوڑوں کے مختلف حالات اور ان کی چالوں کی قسمیں، پھر جواب قسم میں فرمایا کہ انسان کو تبلیغ کے ساتھ تحریص اور تنبیہ کی گئی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ وہ گھوڑا جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جس کا مجازی مالک انسان کو بنایا گیا، وہ گھوڑا اس مجازی مالک کے حکم پر اس قدر خطرناک مقامات میں گھس کر داخل ہو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس جذبہ اطاعت اور جانثاری سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہو کر اپنے رب کا کس قدر نافرمان ہے اور کس قدر معاند ہے، دور ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل اگلا مضمون انشاءاللہ امثال القرآن کا پڑھیں گے۔